220 ہجری تھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرزند اور 9ویں خلیفہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو زہر دغا دے کر شہید کیا گیا۔ تمام اماموں میں بالخصوص امام جواد علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو سب سے زیادہ کم سن تھے۔ 24 سال کی عمر مبارک تھی جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ مختلف اسباب شہادت ذکر ہوئے روایات میں۔ ایک تو خود مامون لعین نے جو اپنی بیٹی سے عقد کیا تھا ام الفضل سے، اس کے ذریعے اذیت دلوائی جاتی تھی امام علیہ السلام کو، اور اس وقت کے حاکم لعین نے جو کہ ام فضل کا چچا بنتا ہے، اس نے باقاعدہ زہر دلوایا امام جواد علیہ السلام کو اسی مامون کی بیٹی کے ذریعے۔ ایک روایت میں یہ ملا اور دوسری روایت میں یہ بھی ملا کہ اس حاکم نے باقاعدہ بڑے دربار میں امام علیہ السلام کو بلانے کے بعد ایک فقہی مسئلہ تھا، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا۔ بڑے بڑے فقہا نے اپنے اپنے اعتبار سے جوابات دے دیے، ان کے فقہا، مکتب اہل بیت کے نہیں، اپنے اعتبار سے جوابات دے دیے۔ اس کے بعد نویں امام کی جانب یہ متوجہ ہوا اور کہا کہ رسول کا دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ امام علیہ السلام نے کہا کسی بھی ایک کی رائے لے لو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں قسم دیتا ہوں آپ کو، اور ساری گفتگو کرنے کے بعد کہا آپ بتائیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا اگر میری رائے پوچھتے ہو جو حقیقت میں رسول اکرم کی رائے ہے اور دین اسلام یہی کہتا ہے، تو وہ یہ کہ ان سب نے غلط بات کہی ہے۔ جو حقیقت میں اسلام کا حکم ہے وہ اس طریقے سے۔ امام نے دلائل دیے، اور جب دلائل دیے قرآن کریم کی آیات پیش کی، تو حقیقت میں جتنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے 80 سال کے فقہا تھے جو مکتب اہل بیت سے دور تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور ہم اس زمین میں دھس جائیں کہ ایک نوجوان بچے سے ہم شکست کھا گئے۔ قرآن کی آیات سے استدلال کیا، ہماری روایات سے استدلال کیا، اور اس وقت حاکم کھڑا ہو گیا، خوش ہو گیا کہ واہ کیا بات کر دی ہے محمد تقی جواد نے، اتنا بڑا عالم ہے۔ وہ تمام گفتگو تو ہو گئی، مگر اگلے دن یہی فقہا اس ملعون کے پاس آئے، حاکم کے پاس آئے، جو امام کی زوجہ، جو بری زوجہ تھی جس سے اللہ نے بیٹا نہیں دیا، دوسری زوجہ سے اللہ نے بیٹا دیا امام علی نقی علیہ السلام کی صورت میں، اس بری زوجہ کے ذریعے زہر دلوا چکا، اور اس کے علاوہ روایات میں ملا جو اس کا چچا تھا۔ امام علیہ السلام کے حوالے سے یہ فقہا آنے کے بعد شکایت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم تو بڑا خوش ہو رہے تھے کل کہ اس نوجوان نے شکست دے دی بڑے بڑے فقہا کو، یہ ہماری شکست نہیں ہے، یہ تمہاری بھی شکست ہے۔ جب لوگ اس کی علمیت کے معترف اور قائل ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ خلافت کا حقدار بھی یہی ہے۔ تو کہا ہاں بات تو تم نے ٹھیک کی ہے، لہٰذا قتل کیا جائے گا۔ قتل کرنے کے لیے دوبارہ امام کو بلایا گیا، امام نے کہا نہیں اب میں نہیں آتا، کہا نہیں بس آ کے کھانا تناول کرنا ہے، اور امام علیہ السلام کو بلایا گیا، زوجہ کے ذریعے بھی زہر دلوایا گیا، اور محفل میں بلانے کے بعد زبردستی امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا، یہاں تک کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام ماہ ذی القعدہ کے آخر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اعجاز امامت سے باقاعدہ امام کے فرزند نے غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ پروردگار امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں محمد و آل محمد کے وفاداروں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔